وعجل فرجهم۔ کنیزان سیدہ پچھلے 3 دنوں سے مسلسل اس حقیر کو یہ سعادت نصیب ہے کہ اس امام بارگاہ میں حاضر ہوں، اور حسب حیثیت جو میری چھوٹی سی ایک کوشش ہے، ہمبل ایفرٹ، کہ ایک آیہ مبارکہ کہ جو سورہ مبارکہ انعام کی ہے، جو چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، اور اس آیت کا نشان ہے 162 کہ جس میں پروردگار کہہ رہا ہے اپنے حبیب سے، قل ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تو عزیزان گرامی، اس پہ حسب حیثیت کچھ گفتگو کرنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی ہے، اور اس کا نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ پروردگار اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد کر رہا ہے کہ کہہ دیجئے، ان سے کہہ دیجئے، قل ان صلاتی، کہ میری نماز یعنی رسول کی نماز، ونسوکی، اور میری قربانیاں اور ان قربانیوں کی تیاریاں، ومحیایا، میری زندگی، میری حیات، کہ جسے حیات طیبہ کہا جاتا ہے، میری حیات، ومماتی، اور میری موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، سوائے اللہ کے اور کسی کے لیے نہیں۔ کون اللہ؟ کہ جو رب العالمین ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سورہ حدید میں اللہ نے ہماری زندگی کے پروگرام کو بتایا کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں زندگی میں، لیکن کسی بھی عمل کا مقصد اللہ کی رضا بعد میں ہوتا ہے، پہلے اپنی رضا۔ عزیزان گرامی، ایک واحد عبد ہے خدا کا، ایک واحد عبد ہے اللہ کا، کہ جس کی حیات کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے، وہ خود نہیں کہہ رہا، اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ آپ کی نماز اور آپ کی قربانیاں، آپ کی حیات اور آپ کی موت کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین۔ بس یہیں سے سب سے پہلا فرق محمد اور محمد کے پیچھے چلنے والوں میں ہو گیا ہے نا، سب سے پہلا فرق یہیں سے رسول اور ان کی امت میں ہو گیا۔ پھر دوسری بات ہوتی ہے، should I continue؟ بولتے رہے۔ پھر دوسری بات یہاں یہ آتی ہے عزیزان گرامی کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میری نماز اور میری قربانیاں، میری موت اور میری حیات، نماز یعنی عبادت، نسوکی یعنی قربانی یا قربانی کی تیاریاں، اس کے سوا رسول کی زندگی میں اور کچھ ہے ہی نہیں، اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں۔ یہی ہے جو ہے، کیا؟ نسوکی ہے اور صلاتی ہے، نماز ہے اور قربانیاں ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ پھر حیات کا تصور ہے اور پھر موت کا تصور ہے۔ تو عزیزان گرامی، انسان دیکھے کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ نہیں ہے جو نہیں ہونا چاہیے، ہے نا، کیا کچھ ہے جو نہیں ہونا چاہیے۔ سب کچھ ہم نے کر لیا لیکن اللہ کی رضا کی پرواہ نہیں کی۔ لیکن یہ رسول ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان کو یہ سعادت نصیب ہے کہ ان کا ہر عمل اللہ کی مرضی کے لیے ہوتا ہے، ان کا اٹھنا اللہ کے لیے، ان کا بیٹھنا اللہ کے لیے، ان کا بولنا اللہ کے لیے، ان کا کرنا اللہ کے لیے، ان کا ہونا اللہ کے لیے، ان کا نہ ہونا اللہ کے لیے، ان کا اٹھانا اللہ کے لیے، ان کا بٹھانا اللہ کے لیے، ان کا بلانا اللہ کے لیے، ان کا بھگانا اور اپنے سے دور کرنا اللہ کے لیے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ اگر آپ کو فضائل محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننا ہے تو اس سے بہتر ایک درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح دوسرا فرق پیدا ہوا کہ جب قرآن مجید اپنی آیہ مبارکہ میں یہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، کہ تمہاری طرف آیا ہے اللہ کی جانب سے اور کہیں سے نہیں، جہاں پر رسول نے اپنے ہر چیز کو جوڑا ہے، جس کے لیے رسول نے سب کچھ کیا ہے اسی کی جانب سے آیا ہے۔ کیا آیا ہے تمہارے لیے؟ ایک نور اور اس کے ساتھ ایک کتاب۔ یہ تو عقل کی بات ہے کہ نور کے بغیر کتاب
سمجھ میں نہیں آئے گی، آپ کوئی بھی کتاب پڑھ نہیں سکتے۔ چلیے یہ فزیکل کتاب کی بات ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جو آپ ہاتھ میں اٹھا سکتے ہیں، جو عام بھی کتاب ہے دنیا کی، وہ بغیر روشنی کے آپ پڑھ نہیں سکتے، اس کے لیے بھی نور چاہیے، اس کے لیے بھی نور چاہیے۔ اسی لیے تو عربی میں اتنا خوبصورت ایک لفظ ہے اندھیروں کے لیے کہ جو جہالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ظلم جو لفظ ہے وہ اندھیرے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، زیادتی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور جہالت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہاں پروردگار کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، کہ تمہارے پاس بھیجا گیا ایک نور اللہ کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ایک کتاب کو بھیجا گیا۔ بھائی کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بغیر نور کے آپ دنیا کی کوئی عام کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اب مجھے بتائیے کہ بغیر استاد کے کیا آپ کوئی کتاب پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ عزیزان گرامی، اگر یہ کافی ہوتا تو آپ کے بچے گھروں میں ہوتے اور ان کے پاس ڈھیر ساری کتابیں ہوتی، لیکن استاد بیچ میں ضروری ہے، ایک وسیلہ بیچ میں ضروری ہے تاکہ بات پہنچ جائے، اگر یہ درمیان میں نہ ہو تو جو نزدیک ہے وہ تو سن لیں گے، جو دور ہے وہ نہ سن سکیں گے۔ وسیلہ ہونا چاہیے، بیچ میں ایک استاد کا وسیلہ ہونا چاہیے۔ استاد کیسا ہو؟ میں اگر اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے بیٹھوں، کم از کم جتنا علم اس کتاب میں ہے اتنا میرے پاس ہونا چاہیے، جتنا علم اس کتاب میں ہے اتنا میرے پاس ہونا چاہیے، ورنہ میں اسے پڑھا نہیں سکتی۔ اور اگر اللہ مجھے مامور کرے گا کہ ہم نے یہ کام دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ جس نے پیاس کے پہلے پانی کو خلق کیا، جس نے بھوک کے پہلے اناج کو خلق کیا، جس نے آپ کے پہلے آپ کے والدین کو خلق کیا، جس نے امت بعد میں بھیجی، ہادی پہلے بھیج دیا، تو عزیزان گرامی ظاہر ہے کہ اگر وہ کسی استاد کو معین کرے گا، اگر وہ کسی استاد کو مامور کرے گا، تو استاد ایسا ہوگا کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہوگا، کل کتاب کا علم ہوگا۔ اب اگر وہ ذات عظیم یہ کہے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وعجل فرجهم یا علی یا علی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم قد جاءکم من اللہ نورا و کتاب مبین، اور کم از کم اتنا علم اس کے پاس ہونا چاہیے کہ جتنا اس کتاب میں ہے۔ اور اس کتاب میں کتنا علم ہے کہ وہ کتاب خود کہتی ہے کہ میرے اندر تمام خشک و تر کا علم ہے، میرے اندر تمام خشک و تر کا علم ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جو ذات جس کے سینے پر اس کتاب کو اللہ نے اتارا اور اس شان سے اتارا کہ جبریل امی کے ساتھ بھیجا، عزیزان گرامی ایک بار میں نہیں بھیجا، اس لیے کہ رفتہ رفتہ بھیجنا تھا، کوئی اس کا متحمل ایک ساتھ نہیں ہو سکتا تھا، اسی لیے رفتہ رفتہ بھیجا، کہہ کر بتایا، اور شروع سے لے کے آخر تک بتایا۔ استاد کے اندر جو دوسری صلاحیت ہونی چاہیے وہ یہ استاد کے اندر جو دوسری صلاحیت ہونی چاہیے، بھائی پہلی صلاحیت کیا ہونی چاہیے کہ کل کتاب کا علم ہو، کم از کم اتنا علم ہو کہ جتنا کل کتاب میں ہے، کتاب میں جتنا علم ہے کم از کم اتنا علم ہونا چاہیے۔ یہ استاد کا پہلا پری ریکویزٹ ہے، پہلا پری کنڈیشن ہے، پہلی ضروری صفت ہے۔ اور دوسری ضروری صفت کیا ہے کہ اس کے اندر اتنی صلاحیت ہو، اس کے اندر اتنی رحم دلی ہو، اس کے اندر اتنی قوت ہو کہ وہ جاہل پڑھنے والے کے معیار تک آ کے وہاں سے شروع کرے، رفتہ رفتہ اسے اس کی ترقی تک لے جائے، رفتہ رفتہ اسے بتائے۔ اب اگر وہ کہے قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں، تو سمجھ لینا کہ تمہاری ترقی کی بات ہے۔ یہ تم اگر محمد کے پیچھے چل دیے یہ سوچ کر کہ میں بھی بشر ہوں، یہ بھی بشر ہیں جو یہ کر سکتے ہیں میں کرنے کی کوشش کروں، تو تم اپنی ترقی
کامیابی پر گامزن ہو، تم اپنی فلاح پر گامزن ہو، لیکن چلتے چلتے اگر بہک کر یہ سوچنے لگے کہ وہ بھی میرے جیسے ہیں، وہ بھی میرے ہی جیسے ہیں، وہ بھی میرے ہی جیسے ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، تو پلٹ کر قرآن کہے گا یوحا الیہ، اس پر وحی آتی ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ ایک چیز آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتی ہوں کہ یہ یوحا الیہ کا فرق تمام لوگوں کے لیے ہے، وہ کہ جس کی زبان پر، شاباش کہیے میرے ساتھ، وہ کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ کہ جس کی زبان پر وحی کے تالے ہیں، وہ ایک ہی شخصیت کے لیے کہتا نظر آیا، لہموں کا لہمی یعنی دموں کا دمی یا علی، کہیے نا، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عصموں کا عصمی یا علی، نفسوں کا نفسی، روحوں کا روحی، مثلوں کا مثلی، مثلوں کا مثلی۔ اور اس کے بعد رسالت مآب نے کہا یا علی انت منی وانا منکا، کہ میں تجھ سے ہوں، تم مجھ سے ہے، تم مجھ سے ہے، میں تجھ سے ہوں۔ بس ایک واحد ملا ہمیں ایسا، ایک واحد ملا کہ جس کے بارے میں رسول نے کہا کہ اے علی میرا خون تیرا خون ہے، تیرا خون میرا خون ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں ہیں، تیرا نفس میرا نفس ہے۔ چلے قرآن سے پوچھ لے مباہلے میں کون گیا تھا؟ تیرا نفس میرا نفس ہے، تیری روح میری روح ہے، اے علی تیری مثال میری مثال ہے، اے علی تیری مثال میری مثال ہے۔ اب اے حقیر کا بھی ایک چھوٹا سا نقطہ یہاں سنتے چلیں کہ تیری مثال میری مثال ہے علی، تیری مثال میری مثال ہے علی، تو پھر تیرا دوست میرا دوست ہے علی، تیرا دشمن میرا دشمن ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ عزیزان گرامی، اگر حدیث کا سہارا میں نے ان 4 مجالس میں لیا ہے تو ان حدیث کا لیا ہے کہ جو مشترک ہیں، جو کامن ہیں، جو بھائیوں کے یہاں بھی پائی جاتی، ہمارے یہاں بھی پائی جاتی، جو اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہے، جو اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے۔ تو عزیزان گرامی 5 مرتبہ نبی نے کہا یا علی، لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی۔ بھائی ہاتھ جوڑ کر ہم عرض کریں کہ ہر بار یا علی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی بعد میں امت کا ایک فرقہ ہے جو پھنس جائے گا آپ کی سنت پر عمل کرتے کرتے۔ بھائی ایک بات ہے، نعوذ باللہ، یہ پھنسنا تو نہیں ہے، یہ سب سے بڑی سعادت ہے، اس سے بڑی تو کوئی قوت ہی نہیں اس دنیا میں، کوئی قوت ہی نہیں ہے۔ کائنات میں بڑے سے بڑی طاقت کو پکارو، ہم تو کائنات کے مالک کو پکارتے ہیں، ہم تو کائنات کے مولا کو پکارتے ہیں۔ 5 مرتبہ کہا لہموں کا لہمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، عصموں کا عصمی یا علی، ہاں روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، مثلوں کا مثلی یا علی یا علی۔ 7 مرتبہ ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی پلٹ کر عجب نہیں کہ رسالت مآب یہ کہیں کہ میں کروں کیا، میری زبان پر وہی کے تالے ہیں۔ درود پڑھے مل کر۔ بغیر مرضی پروردگار کے میں نے کچھ نہیں کہا، بغیر مرضی پروردگار کے میں نے کچھ نہیں کہا۔ اگر علی کو تلاش کرو گے تفاسیر میں کہ جو ناقص انسانوں نے لکھی ہے تو کبھی نہیں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ وہ قرآن ناطق ہے، وہ قرآن ناطق ہے۔ اور علی کی محبت ہی ان کو ملتی ہے کہ جو ان کے استاد کا احترام کرتے ہیں، علی کی محبت ہی ان کو ملتی ہے کہ جو باب العلم پر اپنی نظریں ٹکائے ہوئے ہیں کہ
یہاں تک بھی پہنچ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اس راستے پہ بھی گامزن ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ پھر اس دروازے کے پیچھے کیا ہے؟ وہ تو محمد جانے علی جانے، وہ تو محمد جانے علی جانے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم اس راستے پر گامزن ہیں۔ ہم کریں تو کیا کریں کہ یہ فرق آ گیا نا یوحا الیہ کا، یہ فرق آ گیا۔ ہمیں تو ایک ہی ایسا نظر آیا، یا وہ نظر آیا یا اس کے بیٹے نظر آئے کہ جب رسالت مآب نے کہا اولونا محمد و اوسطونا محمد و آخرونا محمد و کلونا محمد۔ ایک درود پڑھیں مل کر۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ بھائی یہاں تک سب ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب عزیزان گرامی، یہ تو ہونا ہی تھا، یہ بات ہونا ہی تھا۔ تو عزیزان گرامی کیسے ہوا کہ تاریخ بھی گواہ ہے کہ جب رسول کو یہ حکم ہوا، جس کی زبان پہ وحی کے تالے ہیں، ظاہر ہے کہ اس کے عمل پر تو پروردگار کے حکم کے تالے ہیں، ہے نا؟ وہ تو ایک قدم بھی اپنی مرضی سے نہیں لیتا، وہ جو زبان جو نظر نہیں آتی اس کو جنبش جو نہ دے، وہ ہجرت کا فیصلہ یوں ہی تو نہیں لے لے گا کہ جب تک اللہ نہ کہے کہ میرے حبیب وقت آ گیا ہے کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینے چلے جائیں۔ اور دیکھیے اپنے بستر پر کسی ایسے کو سلا جائیے گا، اپنے بستر پر کسی ایسے کو سلا جائیے گا، اپنے بستر پر کسی ایسے کو سلا جائیے گا کہ جب لوگ اسے دیکھیں تو آپ کا گماں ہو جائے، جب لوگ اسے دیکھیں تو آپ کا گماں ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا رسول زبان پر وحی کے تالے لے کر علی کے پاس آ کر کہتا ہے یا علی میرے بستر پر آج رات سو جائیے، یا علی میرے بستر پر آج رات سو جائیے۔ سمجھ میں آیا کہ جس کی بستر تک رسائی ہے منبر تک بھی اسی کی رسائی ہے۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ بھائی سچویشن معلوم ہے کہ کیا ہوگا، قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے، کوئی آرام کی نیند نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں جب میں ہجرت پڑھتی ہوں، آج مجھے بہت تفصیل میں نہیں پڑھنا، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر آپ کا وہ پرٹیکولر تکیہ آپ کے سر کے نیچے نہ ہو تو نیند نہیں آتی ہے۔ کہاں یہ امکان ہو، یہ ہیبت ہو کہ بستر رسالت پر سو رہے ہیں، یہ ہیبت ہو کہ جن کپڑوں سے رسول کی خوشبو آتی ہے اس پر سونا نصیب ہوا، چاروں طرف تلواروں کی چھاؤں ہے، قتل ہو جانے کا اندیشہ ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن ابو طالب کے خون نے پکار کر کہا یا رسول اللہ آج میرے آپ کے بستر پر سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی، آپ کی جان بچ جائے گی۔ صدقے قربان ہم اس وفاداری کے، صدقے قربان ہم اس نصرت کے کہ جو یہ کہے کہ آپ کی جان بچ جائے گی، یہ نہ کہے میری بچے گی یا نہیں، یہ نہ کہے کہ میری بچے گی یا نہیں۔ عزیزان گرامی کہیں پر بھی آپ جا کر دیکھ لیجئے، شب ہجرت جو حکم آیا ہے اس کے بعد رسول نے جب کہا ہے تو علی نے یہی کہا کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ مسکرا کر رسول نے کہا علی میرے بستر پر سو جاؤ۔ علی سو گئے اور کہتے ہیں کہ ایسی میٹھی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ ایک رات وہ بندہ اللہ کا سویا، ایک ہی رات اپنی زندگی میں سویا، باقی راتوں میں تو ہزار ہزار رکعت نمازیں ہیں، باقی راتوں میں تو خدمات غربا فقراء یتیم ہیں۔ عزیزان گرامی کیا کہا میرے مولا نے کہ جیسی لذت کی میٹھی نیند مجھے اس رات آئی، جیسی لذت کی میٹھی پرسکون نیند مجھے اس رات آئی، ویسے میں کبھی بھی نہیں سویا۔ عزیزان گرامی کیا کمال ہے کہ انسان جب اپنے ہوش میں رہتا ہے تو وہ کسی کی نقل کر بھی لیتا ہے،
انسان جب اپنے ہوش میں رہتا ہے تو وہ کسی کی نقل کر بھی لیتا ہے، بلکہ نقل کرنے کے لیے زیادہ ہوش چاہیے، ہے کہ نہیں ہے؟ نقل کرنے کے لیے ذہن زیادہ حاضر چاہیے۔ دونوں باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ امام کی آنکھیں سوتی ہیں، عزیزان گرامی معصوم کا قول ہے، امام کی آنکھیں سوتی ہیں، ذہن کبھی نہیں سوتا، ذہن کبھی نہیں سوتا۔ علی کے بیٹوں نے کہا ہے کہ امام کی آنکھیں سوتی ہیں، ذہن کبھی نہیں سوتا، تو علی کا سونا بھی جاگنا ہے، علی کا سونا بھی جاگنا ہے۔ اور دوسری بات یہ عزیزان گرامی کے نیند میں انسان کسی کی نقل نہیں کر سکتا۔ اب وہ لوگ جو 40 برس سے زائد محمد کو دیکھ چکے تھے، تجارت کے قافلوں میں محمد کو دیکھ چکے تھے، ادھر ادھر محمد کو دیکھ چکے تھے، یہ وہ کفار تھے کہ جب جنگل سے گزرتے تھے اور انہیں ایک بہت ہی زیادہ دل کو سرور دینے والی خوشبو محسوس ہوتی تھی تو ایک دوسرے سے کہتے تھے، ہو نہ ہو محمد ابن عبداللہ یہاں سے گزرے ہیں۔ یہ ان کے جسد کی برکت ہے۔ سوچو کہ جس کے جسد میں یہ قوت ہے کہ زمانے کو خوشبو سے معطر کر دے، اس کے خون کی کیا تاثیر ہے، اس کے خون کی کیا تاثیر ہے۔ عزیزان گرامی اب مجھے بتائیں کہ جو یہ جانتے تھے کہ ان کے جسم سے ایک عجیب سی دل کو مسرور کر دینے والی خوشبو آتی ہے، جو یہ جانتے تھے کہ ان کے جسم سے نور چھن چھن کے نکلتا ہے، جب کالی کملی اوڑھنے والا وہ پیارا نبی، کالی کملی اوڑھ کے سوتا تھا کہ اللہ نے پکار کر محبت سے کہا، اے مدثر، اے مزمل، اے کالی کملی اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے، اے پردے میں رہنے والے، اے محجب، اے حجاب کرنے والے۔ تو عزیزان گرامی دو باتیں تو کفار کو بھی معلوم تھی کہ خوشبو بھی آتی ہے، روشنی بھی چھن چھن کر نکلتی ہے، خوشبو بھی آتی ہے، روشنی بھی چھن چھن کر نکلتی ہے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جب علی کے پاس آئے، علی بستر پر سویا کیے، میرے یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ پہچان کیوں نہ سکے، خوشبو بھی وہی تھی، روشنی بھی وہی تھی۔ ایک درود پڑھے مل کر۔ سے بہتر ایک درود پڑھیں۔ تو عزیزان گرامی بس اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہ اگر دیکھنا ہے، اگر پہچاننا ہے، اگر سمجھنا ہے کہ علی کو اللہ نے خلق کیوں کیا، تو یہ دیکھو کہ کہاں کہاں پر محمد کی نصرت علی نے کی ہے۔ جاؤ پڑھو سورہ اسراء، دیکھو آیت کا نشان 80 ہے کہ جہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دیجئے کیا کہ مجھے جہاں داخل کر، مجھے عافیت کے ساتھ داخل کر، جہاں سے مجھے نکال، مجھے عافیت سے نکال، وَجَعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اپنی جانب سے میرے لیے ایک ایسا نصیر اور مددگار بھیج دے۔ اپنی جانب سے، میں نہیں کہتا کس کو بھیجنا ہے، تو اپنی جانب سے بھیج دے پروردگارہ، تو اپنی جانب سے بھیج دے۔ ظاہر ہے کہ اگر یہ آیت ہے تو یہ پروردگار کا حکم ہے نا، یہ پروردگار کا حکم ہے نا کہ میرے حبیب دعا کیجئے، اور دعا مستجاب ہوئی علی کی شکل میں، جو ہر لمحہ، ہر آن، ہر وقت موجود ہے نصرت رسالت کے لیے۔ عزیزان گرامی وہ ایک رات جو علی سوئے ہیں نا بستر رسالت پر، اس ایک رات کے بعد اللہ نے کہا، عبدی کن لی و اکن لک، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا۔
عبدی ہے میرے بندے، میں تیرا ہو گیا تو میرا ہو جا، میں نے تیری اس ایک رات کی نیند کو خریدا ہے، میں نے اپنی مرضی تیرے حوالے کر دی ہے، میں نے اپنی مرضی تیرے حوالے کر دی ہے۔ ایک رات کی نیند کی جس کی یہ قیمت ہو، سوچو کہ اس کی نماز شب کی دعا کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے پاس کہ جس کو اللہ اپنی مرضی دے دے، وہ اگر پھر مزید کوئی دعا مانگے تو سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے کیا کچھ عطا کیا، سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے کیا کچھ عطا کیا۔ میرے مولا نے کیا دعا مانگی تھی کہ پروردگارا مجھے ایک ایسا فرزند عنایت فرما کہ جو میرے لال حسین کی کربلا میں نصرت کر سکے۔ عزیزان گرامی، عباس کے غم کو اگر سمجھنا ہے تو انسان اتنا سمجھ لے کہ پیدائش سے لے کر اپنی شہادت کے اس لمحے تک ایک ہی لفظ نے عباس کی زندگی کو ہر جگہ سے گھیرا ہے، اور وہ لفظ ہے لفظ کربلا، کہ جب میرے مولا نے جہاد کرنا چاہا، کہا گیا عباس یہ موقع نہیں ہے۔ جب بھائی کے جنازے پر تیر برسائے گئے، کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے۔ جب حسین کے قتل کا حکم صادر ہوا مدینے میں، میرے مولا کو غیظ آیا، ٹھوکر کو مارا، ایک مرتبہ دروازہ گر گیا، غیظ میں علی کا شیر اندر آیا۔ ایسے قداور جوان کو دیکھ کر کس کے دل پر ہیبت نہ طاری ہو جاتی۔ حسین کا ہاتھ شانے پر آیا، کہا عباس یہ کربلا نہیں ہے میرے بھائی، جس نے زندگی بھر کربلا کا انتظار کیا ہو۔ ذرا تصور کرو کہ جو اس کی تمنائیں تھی دو ہی نا کربلا میں، پہلی تمنا تو یہ تھی کہ جنگ کی اجازت مل جائے، نہیں ملی۔ دوسری تمنا یہ تھی کہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، نہیں پہنچا۔ یہ اطاعت امام میں ہمارے لیے سبق ہے، ہم امام کے منتظر ہیں نا۔ یہ اطاعت امام میں عباس نے جو اپنے بازو کٹائے ہیں نا، یہ اطاعت حسین میں، نصرت حسین میں عباس نے جو اپنے دل کی تمنا کا گلا گھوٹا، اللہ نے پکار کر کہا ہے عباس میں تجھے آج سے باب الحوائج قرار دے دیتا ہوں، اب آج سے لے کے قیامت تک ممکن ہی نہیں کہ تیرے وسیلے سے مجھ سے کوئی کچھ مانگے اور میں وہ نہ عطا کروں۔ عزیزان گرامی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب دعا مانگنا ہونا تو باب الحسین، باب الحوائج کا وسیلہ پکڑیے، اور اگر حسین سے اور عباس سے آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کی دعائیں مستجاب ہو جائیں تو سکینہ کا واسطہ دے دیجیے۔ یہ علم جو نظر میں ہے، اس میں ایک چھوٹی سی مشق جڑی ہے نا، یہ وسیلہ ہے نا تمہاری دعاؤں کے مستجاب ہونے کا۔ یہ مشق نشانی ہے کہ جب کوئی بات نہ بنے عباس سے کہو عباس علی تم کو سکینہ کی قسم ہے۔ عزیزان گرامی، آج مجھے مولا عباس کے مصائب پڑھنا ہے، کہاں سے شروع کروں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میرے مولا نے جب تک دم نہ توڑا مصائب ہی مصائب ہیں، اور اس کے بعد بھی میرے مولا پر ظلم ختم نہیں ہوا۔ عزیزان گرامی، مشق کا ذکر ہے نا، چلے وہاں سے بات کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں سے میرے مولا نے ایک ننھی سی مشق لی، اس مشق کی مالکہ کو اپنی گود میں اٹھایا، ننھی ننھی باہیں سکینہ نے عباس کے گلے میں ڈالی اور کان کے پاس آ کر کہتی چچا لتش، چچا پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا لتش۔ ایک مرتبہ جب حسین کے قریب میرا مولا آیا، دیکھا گود میں سکینہ ہے، ہاتھ میں مشق ہے، کہا ہے میرے بھائی عباس اتنی بڑی سفارش لے کر آ گئے میرے پاس، عباس اس سفارش کو میں رد نہیں کر سکتا۔ میرے مولا نے جواب دیا، الاتش، کہتی ہے جب بالی سکینہ کا ٹوٹ جاتا ہے میرے دل کا نگینہ کا، اب تو کچھ اور ہی کہتا ہے قرینہ کا، آپ پر سایہ سرکار مدینہ کا، ارے حکم ہو جائے تو اس طرح سے پانی لاؤں، کھینچ کر موجہ کوثر کی روانی لاؤں۔ ارے میرے مولا نے کہا جاؤ بھائی، تمہیں اللہ و نبی کو سونپا جو
سنیں گے، ذرا حوصلہ کر کے سنیں گے۔ آج مجھے مولا عباس کے مصاحب پڑھنے ہیں نا، سرکار وفا کے، عباس علمدار کے، عزیزان گرامی نہیں، آج مجھے سقائے سکینہ کے مصائب پڑھنے ہیں، مصائب عباس کے جو سکینہ کے ذہن میں تھے، جو سکینہ نے دیکھے تھے، جنہیں یاد کر کے وہ بچی قید خانے کے اندھیروں میں رویا کرتی تھی۔ ہاں، جب میرا مولا علم لے کر چلا، ایک مرتبہ اس بی بی نے، دیکھیے کتنا اعتماد ہے عباس پر، کتنا یقین ہے کہ اب پانی آ جائے گا۔ اس بی بی نے غش میں پڑے ننھے ننھے بچوں کو جگایا، کہا بچوں اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، بس پانی آنے والا ہے۔ ارے میرا چچا پانی لانے گیا ہے، میں نے مشق دے دی ہے، دیکھو اپنے اپنے کوزے لے لو اور زیر آسمان میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں دعا کروں گی تم آمین کہنا۔ ارے پانی کی جو ذرا سی امید جگی، پانی کی جو ذرا سی امید جگی، یہ ننھے ننھے بچے کھڑے ہو گئے۔ امام کی بیٹی ہے، دعا مانگتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے آمین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، میرے سامنے ماشاءاللہ ماؤں کا مجمع ہے، ماؤں کا مجمع، رونا ہے ہمیں پرسہ دینا ہے، ماؤں کا مجمع ہے نا، آپ کی گودیوں کو مولا سلامت رکھیں۔ مجھے بس ایک بات بتائیے کہ جب ہماری ننھی ننھی بیٹیاں، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے روزہ رکھتے ہیں، وہ شروع جب انہیں عادت نہیں ہوتی، ہم انہیں صبر کرنا سکھاتے ہیں نا، اور جب افطار کا وقت نزدیک آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں بس اب ختم ہو جائے گا یہ انتظار، بس اب ختم ہو جائے گا یہ انتظار۔ وہ پیاس جو 3 دنوں سے گلے کو خشک کر رہی تھی، اب اس میں یہ امید پیدا ہو گئی کہ پانی آنے والا ہے۔ سارے بچوں نے دعا مانگنا شروع کیا، میرا مولا علم لے کر چلا، سکینہ نے دیکھا، علم بلندی کی طرف بڑھا، سکینہ نے سنا، علم ترائی میں اترا۔ ارے میرے مولا نے ایک مرتبہ ایک چلو پانی اٹھایا، میرا دل کہتا ہے سکینہ کی تصویر نظر آئی ہوگی۔ ارے جو واپس پھینکا، فرات شرمندہ ہے عباس سے۔ میرے مولا نے اپنے اسب وفادار سے کہا تو پانی پی لے، اس نے بھی انکار کر دیا۔ ارے یہ میرے مولا کی اطاعت میں بے زبان جانور بھی ہے۔ عزیزان گرامی، الغرض میرا مولا اس علم کو لے کر چلا۔ یہ جو کوزہ ہے نا سکینہ کی ہاتھ میں، یہ جو کوزہ ہے نا، میں روک کر آپ سے ایک بات عرض کرنا چاہتی ہوں۔ ہم سب نے سنا ہے نا کہ شہر ہنس کے باہر دوپہر میں جب اس قافلے کو ٹھہرایا گیا تھا، شہر ہنوس آج بھی موجود ہے، جا کر اس جگہ کی زیارت کریں کہ جہاں میری بی بی پہ یہ ظلم ہوا تھا۔ دوپہر کا وقت ہے، عرب کی چلچلاتی دھوپ ہے، یہ عالم ہے کہ سپاہی بھی بے ہوش ہوئے جا رہے ہیں، ایسا سناٹا ہے کہ شہر کا دروازہ بند ہے، اتنی گرمی ہے کہ کوئی باہر نہیں نکلتا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون، خدا لعنت کرے اس پر بے شمار، کہ جو کہتا ہے دق الباب کر کے کہ شہر کا دروازہ کھولو، ہمیں یزید نے بھیجا ہے، ہم مامور ہیں کہ خارجیوں کے سروں کو لے کر جا رہے ہیں خلیفہ کے پاس، ہمارے سپاہیوں کو پانی پلاؤ، ان کی جان نکلی جا رہی ہے، جو آرام سے تھے، جو پانی پی چکے تھے، ارے جو عیش و آرام میں تھے، ان کا یہ عالم تھا۔ تصور کرو کہ جو قید و بند میں تھے، جنہوں نے 7 محرم سے پانی نہیں پیا تھا، جو مسلسل رو رہے تھے، جن کے جسم سے خون رس رس کر بہتا تھا زخموں سے، ان کی پیاس کا کیا عالم ہے۔ الغرض دروازہ کھلا، میں بہت سرسری سے گزر جا رہی ہوں، الغرض دروازہ کھلا، ایک مرتبہ پانی کی سبیل کی گئی۔ ارے سکینہ نے جو پانی دیکھا، اپنی پھوپھی کے دامن کو ننھے سے ہاتھ سے پکڑا، کہا پھوپھی اماں میں پانی مانگ لوں۔ عجب جواب علی کی بیٹی نے دیا۔ علی کی بیٹی کہتی ہے میری جان، اگر یہ تجھے دے دے تو تو پی لینا، اگر یہ تجھے دے دے۔ ارے پانی انسان کا بنیادی حق ہے، سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ کب تک ہے، سکینہ کب تک پیاسی ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ عزیزان گرامی، بی بی نے ایک مرتبہ آ کر دور سے شمر سے کہا کہ کیا مجھے بھی تھوڑا سا پانی مل سکتا ہے۔ سہمی ہوئی ہے یہ بچی جب سے تماچے کھائے ہیں۔ ارے ایک مرتبہ کہتا ہے
चिलचिलाती धूप में खड़ी है, पानी का इंतजार कर रही है। वहाँ सिपाही पी रहे हैं, घोड़े पी रहे हैं, ऊंट पी रहे हैं, हत्ता ये कि जब सब सैराब हो गए, एक मर्तबा आहिस्ता से सकीना ने कहा, क्या अब मुझे पानी मिल सकता है? मलऊन घूमा और उसने एक मर्तबा मश का मुंह खोला, मश के मुंह को जमीन की तरफ किया, पानी बह गया। अरे प्यासी रेत ने पानी को पिया। सकीना ने खड़े कद से खुद को उस गीली रेत पर गिराया, अपने रुखसार को रख कर कहा, अम्मू सकीना अब भी प्यासी है। अम्मू सकीना अब भी प्यासी है। ये इंतजार, ये पानी के लिए ये शिकायत, ये रोना सिर्फ अम्मू से किया। अम्मू गए थे पानी लाने, बस 2 जुमले मौला के मसाइब मैंने तमाम किए। आज़ीज़ान ग्रामी असबाब रहमत को मैंने समेटा। आज़ीज़ान ग्रामी जब मेरा मौला चला ना, एक मर्तबा बच्चों ने देखा कि अब अलम के फरेरे का रुख हमारी तरफ हो गया। हाय उम्मीद और बढ़ गई, अब पानी मिल जाएगा। फिर बाजू कता हुए मेरे मौला के। अरे एक मर्तबा आँख में तीर लगा, सर में गुर्ज लगा, लेकिन अब्बास के जिगर का खून तब बहा जब सकीना की मश्क छिद गई। फिर बच्चों ने देखा अलम वापस नहर की तरफ मुड़ गया। बस दो जुमले बाद आपसे हौसला कीजिए। बच्चों ने देखा वो अलम जो हमारी तरफ आ रहा था वो वापस मुड़ गया। हुसैन चले ना, एक मकाम पर पहुँचे ना, एक बाजू मिला मौला ने उठा लिया, दूसरा बाजू मिला मौला ने उठा लिया। जब अपने भाई के पास पहुँचे, भाई ने कहा, आका अगर जहमत गवारा हो तो ज़रा सा खून मेरी आंखों से साफ कर दो कि मैं तुम्हारे चेहरे की ज़ियारत कर लूँ। भाई ने कहा, मुझे एक बार भैया कहकर पुकार अब्बास। अरे दोनों की ख्वाहिशें जब पूरी हुई, मेरे मौला की रूह परवाज़ कर गई। अब्बास की वसीयत थी, हुसैन ने अमल किया। लाशा मेरा मौला खेमे में नहीं ले गया। वो बच्चे जो परेशान थे सोचकर कि आलम क्यों तराई की तरफ वापस चला गया, मैंने कहा था ना सकीना के नज़रिए से पेश करूंगी अब्बास के मसाइब। वो बच्चे जो मुस्तरिब हो गए, वो सकीना की आस और उम्मीद जो एक जगह पर रुक गई। अब जो देखा ना कि अलम फिर आ रहा